کسی گاؤں میں 400 سال پہلے ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، اس کو کالا جادو آتا تھا۔ گاؤں والوں کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس عورت نے ایک ہٹے کٹے پہلوان سے شادی کر رکھی تھی جو پوری طرح اس کی طاقت میں تھا۔ اس عورت کے 2 بچے تھے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان پر کالا جادو کیا کرتی تھی تاکہ وہ آگے چل کر پورے گاؤں میں اپنا راج قائم کر سکے۔ گاؤں والوں کو جب اس کے بارے میں علم ہوا تو گاؤں والوں نے اس کے بچوں کو چرا کر ندی میں پھینک دیا۔ وہ عورت جب اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے ندی کے پاس پہنچی تو اپنے بچوں کی لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ایک دم سے زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی، اور اس دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ جس نے بچوں کو نقصان پہنچایا ہے اب میں ان سب کے بچوں کو مار دوں گی۔ تو اس نے بچوں کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس نے اسی دن سے رات کو وہ اور اس کا شوہر رات کو نکلتے اور بچے اٹھا کر لے کے جاتے۔ وہ بچوں کو اپنے گھر میں لے کے جاتے اور ان پر کالا جادو کرتی اور اپنے بچوں کی روح کو اس بچوں میں تبدیل کرتی تاکہ وہ ان کے بچے واپس آ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے جب علاقے سے بچے غائب ہونا لگے تو علاقوں والوں کو اس پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے بچے غائب ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کالے علم والی لے کے جا رہی ہو اور ہمارے بچوں پر کالا علم کرتی ہو، کالا جادو کرتی ہو۔ تو علاقے والوں نے سوچا یہ بہت بری بات ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہمارے بچے غائب ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو علاقے والوں نے پوری تیاری کے ساتھ اس کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ وہ کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ان پر کالا جادو کر رہی تھی۔ اس کے آگے علاقے کے بچے پڑے ہوئے تھے تو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ علاقے والے لوگ پوری تیاری کے ساتھ اندر گئے اور اس کالے علم والی عورت اور اس کے شوہر کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اور اس دن وہ تہوار تھا پٹاخوں والا۔ اس نے ایسا کیا کہ اس کی ارد گرد پٹاخے باندھ دیے تاکہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے تہوار میں پٹاخے جلاتی ہوئی مر گئی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو علاقے والوں نے پٹاخے لے کر اس کے ارد گرد باندھ دیے کافی حد تک اور ان کو آگ لگا دی۔ وہ آگ لگائی اور وہ اس کا شوہر مر گیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی میری جان بخش دو مجھے، لیکن وہ عورت ایک دم چپ ہو گئی اور وہ کچھ منہ میں منتر پڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولتی نہیں جا رہی تھی کہ آہستہ وہ خوش ہو کر چلے گئے۔ ان کو لوگوں نے سمجھا کہ وہ اتنی آگ میں جل کے مر گئی ہوگی، لیکن اس کی رسی جو ہے وہ آگ سے وہ کچھ منتر کی وجہ سے وہ رسی جل کے کٹ گئی اور وہ عورت آزاد ہو گئی۔ اور وہ لڑکی آگ سے جدا ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل گئی اور ایک آزاد جگہ پر چلی گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہ مر چکی ہوگی، لیکن وہ عورت باہر نکلی، گلی محلے میں گئی اور وہ عورت جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی، آواز دیتی، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، آواز دے رہی ہے باہر آؤ باہر آؤ۔ علاقے والوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ دیکھ کر ایک دم چونک گئے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی، لیکن اس علاقے والے اس کو شاید مارنا اس کو ناممکن تھا۔ وہ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ علاقے والے خوف زدہ تھے۔ اس کے بعد اس عورت نے علاقے والے کو سب کو مار دیا۔ اس کے بعد اور جو چند لوگ بچے کچے تھے انہوں نے
بھاگ کر جان بچائی اور وہ علاقہ اپنا بدل گئے۔ 400 سال گزر جانے کے بعد یہ علاقہ، وہ گاؤں ابھی بھی کھنڈرات بنا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں آتا ہے نہ کوئی وہاں جاتا۔